بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے پاکستان قومی اسمبلی میں دینی نقطہ نظر سے بڑی گرما گرم بحث ہوئی، جس میں کمال پاشا کراچی کے اور ایک محمد علی صاحب ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کی، اور پھر فضل الرحمان صاحب کا بیان سننے کو ملا۔ تینوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ 75 سال گزر گئے ہیں اور ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ نہ اسلام ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ قومیت ہے، نہ کوئی معیشت ہے۔ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہماری جو ڈوریاں ہیں وہ کون ہلا رہے ہیں، ہمیں کون کنٹرول کر رہے ہیں، اور کون سے وہ آقا ہیں جو ہم نے خود بنائے ہیں۔ یعنی اس انداز سے یہ اقرار کر رہے ہیں، اور خاص کر سود کے حوالے سے کمال پاشا صاحب نے بہت ہی زور دے کے کہا کہ دیکھو 75 سال سے پاکستانیوں اور خاص کر سیاسی لوگوں، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہو، اور یہ بھی کہا کہ سود کا سب سے کم حصہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی باتیں ان کے کانوں کو سنوائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور وقتاً فوقتاً اللہ سناتا رہتا ہے ان کو، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ ایک سینیٹر نے، امریکی سینیٹر نے کہا تھا کہ ان پاکستانیوں کو اتنی زیادہ ویلیو نہ دو، یہ تو پیسے کی خاطر اپنی ماں تک بیچ دیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی پاکستانیوں کی غیرت نہیں جاگی تھی، انہوں نے اپنے ہی بھائیوں کو پکڑ پکڑ کر یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھوں گویا فروخت کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی خواتین تک کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا ہے۔ تو یہ ذلت اور خواری، اور فضل الرحمان صاحب کا کہنا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، گویا وہ اشارہ کر رہے تھے افواج پاکستان کی طرف۔ اور آج کسی کے پاس ان کی باتوں کا جواب نہیں ہے، نہ کسی سیاسی لیڈر کے پاس، نہ کسی مذہبی لیڈر کے پاس، اور نہ ہی کسی عسکری لیڈر کے پاس۔ ان کا جواب صرف اسی کے پاس ہے جو ایمان خالص کی سمجھ رکھتا ہے، وہ ان کو بالکل کلاکے دار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے گا کہ فضل الرحمان صاحب، اس سب کے ذمہ دار آپ اور آپ کے والد صاحب مفتی محمود صاحب، اور اس طرح کے جتنے لوگ تھے، چاہے وہ مودودی صاحب ہوں، چاہے ڈاکٹر اسرار ہو، چاہے طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، طاہر القادری ہو، اور دین کا نام لینے والے یہ عمران خان صاحب ہوں، یا جتنے بھی صحافی ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور یقین کیجئے ان لوگوں کو بہت کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اور چادریں چڑھاؤ، آپ کے والد صاحب نے علی اجویری کے مزار کے اوپر حلوہ بانٹا تھا، حلوہ بانٹا تھا، جس کو پہلے شرک کہتے تھے، اسی کو الیکشن کی وجہ سے اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جائز قرار دے دیا گیا۔ پروفیسر غفور صاحب نے مودودی صاحب کی زندگی کے اندر بر امام جا کر چادر چڑھائی تھی۔ مرد مومن مرد حق نے بر امام کے عرس کا افتتاح کیا، اور رنگون جا کے گھنٹہ کھڑکایا، اور اندرا گاندھی کے مرنے کے اوپر وہاں جا کر کلو شریف پڑھنے گئے تھے۔ اور یہ پوری طرح اخباری بیان تھا۔ ایم کیو ایم کا ایک جو رابطہ کمیٹی کا ایک پورا وفد تھا، وہ بھگوان داس کی والدہ کے مرنے کے اوپر تعزیت کرنے گیا تھا۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ پاکستان کے چیف جسٹس یہ بھگوان داس تک رہے ہیں۔ تو بتاؤ کس اسلام کی بات کرتے ہو، اور کون سے اسلام کے تم ماننے والے ہو؟ کون سا وہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان صرف ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوگا؟ اصل میں نہ نعرہ لگانے والوں کو اس کا معنی اور مفہوم آتا تھا، نہ پیچھے جواب دینے والوں کو اس کا معنی اور مفہوم آتا تھا، ورنہ وہ کبھی نعرہ نہ لگواتے اگر وہ جان جاتے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو ٹکڑا ہم لے رہے ہیں، اس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، کوئی داتا نہیں ہوگا، کوئی دستگیر نہیں ہوگا، مشکل کشا نہیں ہوگا، حاجت روا نہیں ہوگا، کسی کی نظر و نیاز نہیں ہوگی 11ویں کی شکل میں، نہ 12ویں کی کیک کاٹے جائیں گے، اور نہ تعویذ گنڈے کا معاملہ ہوگا، تاکہ جمہوریت کا نظام نہیں ہوگا، کیونکہ جمہوریت اسلام کی ضد ہے اور بدترین شیطانی طرز حکومت ہے۔
اس میں عوام کی خدائی ہوتی ہے، اندازہ لگائیے۔ اور عوام، یہ بھی اصل میں جھوٹ ہوتا ہے، عوام کی کہاں خدائی ہوتی ہے، بدماشوں کی خدائی ہوتی ہے اصل میں۔ عوام تو پھر پستی ہے مہنگائی کے اندر، ظلم و زیادتی کے اندر، اور بالکل صحیح پستی ہے۔ اصل مجرم یہ عوام ہے، یہ اندھے عوام، کل انعام۔ یہ سب سے زیادہ شرک کے رسیہ ہیں، مزاروں کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، حلوے چڑھاتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں۔ ان کو اللہ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جو چیز جہاں بھی ان کو بتا دو کہ فلاں جگہ حضرت کا مزار ہے اور وہاں بیری کا درخت ہے، نیچے چادر بچھاؤ، اور بیر گرا تو بیٹا ہوگا اور پتا گرا تو بیٹی ہوگی، تو یہ دوڑ پڑتا ہے یہ مشرک آج کا۔ تو اللہ کے بندو، یہ سارا تماشا جو تم کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، تم واقعی حالت جنگ میں ہو۔ اور جو مرتا جا رہا آگ میں، چاہے وہ سونے کے دروازے لگانے والا ہو، چاہے عرس اور میلے کرنے والا ہو، چاہے تنکے والے پیر سے سوٹیاں کھانے والا ہو، اندازہ لگائے ہمارے گبرو جرنیل میڈل سے اٹھائے نہیں جا رہے۔ ان کا بیان تھا، جنرل ایوب صاحب تھا، کہ مری میں ایک مجذوب نے مجھے چانٹے مارے تھے، جس کی وجہ سے ڈنڈے مارے تھے، جس کی وجہ سے میں صدر مملکت بنا ہوں۔ اور اسی طرح کا بیان جنرل ضیاء صاحب نے دیا تھا۔ اسی طرح ہمارے مشرف صاحب کمانڈو جرنیل علی اجمیری کے مزار پر آئے۔ یہ سارا تماشا انہوں نے کیا۔ اصل میں دین کی، ایمان عقیدے کی الفابیٹ ABC بھی ان کو نہیں آتی ہے۔ اور جو مر گئے ایسی شرک کے اوپر، وہ آگ میں چلے گئے۔ اللہ کے بندو جو باقی بچ گئے ہو، تمہارے لیے اطرافی کا موقع ہے۔ خاص کر جنرل آصف منیر صاحب، اور وہ جو جنرل غفور صاحب ہیں، یا اور جتنے ہیں۔ میں خود آرمی افسر ہوں الحمدللہ، 70th PM میں لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ سے میرا تعلق ہے۔ اور میرا دل کڑتا ہے آپ لوگوں کے اس طرز زندگی کے اوپر اور دنیا کی ذلت اور خواری کے اوپر، کہ بہترین فوج تمہارے پاس، کمانڈو دستے تمہارے پاس، ایٹم بم تمہارے پاس، بہترین یوتھ تمہارے پاس، لیکن اس کے بعد کوئی عزت نام کی کوئی چیز دنیا کے اندر تمہاری نہیں ہے۔ نہ عربوں کے پاس عزت ہے، نہ اجمیوں کے پاس عزت ہے۔ 57 اسلامی ممالک کی فوج کے سربراہ ہیں جنرل راحیل صاحب، لیکن اختیار ایک کوڑی کا بھی اختیار نہیں ہے، کوئی کام کر سکیں، کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر سکیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ دنیا کے اندر کب تک یہ ریال کے چکروں میں اور ڈالر کے چکروں میں اور جزیرے خریدتے رہو گے، بڑے بڑے محل بناتے رہو گے، فلیٹ لیتے رہو گے، دنیا حاصل کرو گے اور اللہ کے دین کو پیچھے کر دو گے، تو اس کے بعد اللہ کے ساتھ جنگ کر کے تم کیسے جیتو گے؟ تم کبھی بھی نہیں جیت سکتے ہو۔ پڑھتے رہو نمازیں، تہجد گزاریاں کرتے رہو، روزے رکھتے رہو، ناک رگڑتے رہو، اور حج اور عمرے بے شک کرتے رہو، چاہے دکھاوے کے لیے چاہے اصلی کرو، تمہارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تمہارے اوپر یہ چیزیں فرض ہی نہیں ہے، یقین کرو۔ تم لوگوں کے اوپر صرف ایک چیز فرض ہے، اور وہ جہنم کا ابلتا ہوا لاوا ہے، جس کے اندر تمہیں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ وہاں خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں گھسیٹا جائے گا، چاہے پگڑی ہری تم نے باندھی ہوئی ہو، چاہے خاکی پگڑی تم نے، چاہے یہ رومال باندھے ہوئے ہو فضل الرحمان صاحب کی طرح، اس کی پوری ٹیم، اور چاہے کیا نام ہے دوسری کیپ پہنی ہوئی ہو، جو مرضی ہو، تم جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتے ہو، یاد رکھنا۔ کیونکہ جنت حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے اوپر، اور مشروط کر دیا ہے دنیا اور آخرت کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم اگر مومن بن جاؤ تب تم کامیاب ہوں گے۔ اور کئی مالک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، اللہ کے بندے بن جاتے، تو اس کے بعد زمین اور آسمان کی برکتوں کے پرنالے ان کے اوپر میں کھول دیتا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا ہے ایمان عقیدے کی بات کو۔ جو بھی توحید کی بات کرتا ہے، ایمان عقیدے کی اصلی بات کرتا ہے، اس کو یہ اپنے اندر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس قدر یہ توحید کے دشمن بنا دیے گئے، ایمان کے دشمن بنا دیے گئے، اللہ کے دشمن بنا دیے گئے، اسلام کے نام کے اوپر۔ پہلے بھی 9 ستارے اٹھے تھے، اور اس وقت جب یہ اٹھے تھے نظام مصطفیٰ کے لیے، ایک بندہ عالم دین اٹھا تھا ان کے خلاف، اور گلی گلی کوچے کوچے اس نے للکارا تھا ان کو کہ دیکھو یہ 9 گنڈے اٹھے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ آواز تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو آرمی افسر بھی تھے اور عالم دین بھی تھے، اور پوری زندگی انہوں نے ایمان عقیدے کی جنگ لڑی ہے، طاغوت کی نشاندہی کی ہے۔ اس طرح کوئی عالم دین اب میدان میں آنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ نہ مودودی نے یہ کام کیا، نہ ڈاکٹر اسرار نے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے،
فضل الرحمان صاحب تو کیا کریں گے، وہ تو جمہوریت کی بت کی پوجا کر رہے ہیں، اور جمہوریت کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سارے قوانین اسلام کے انڈر وہ ترتیب دیے جائیں گے۔ کیا ترتیب دیا آپ نے 75 سال کے اندر؟ نہ آپ سے کوئی ترتیب دیا جا سکا، نہ آپ کے باپ سے۔ حکومت بھی ملی تھی ایک دفعہ کے پی کی، کیا کیا آپ لوگوں نے؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو اس مشرکانہ نظام کے اندر سوائے ذلت اور خواہی کے، اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگنے والی ہے جو بجائے نہیں بجھے گی۔ لہٰذا جہاں جہاں تک یہ میری آواز پہنچے، رک جاؤ اللہ کے بندو، رک جاؤ یہاں، اور وہ کام کرو جو اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ اکرام نے کیا ہے۔ صحیح معنوں میں ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، اور اس کے بعد پوری دنیا کے سامنے اس ایمان عقیدے کی بات کو پیش کرو۔ عمران خان صاحب سے بھی یہی گزارش ہے، یہ کون سا سجدے، مزاروں کے سامنے سجدے کرنے کے بعد آپ مدینہ ریاست بنا دیں گے، اور یا علی مدد کے پٹے بنوا کے آپ مدینہ ریاست بنا دیں گے، جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے ذریعے آپ مدینہ ریاست بنا دیں گے؟ کچھ ذرا بھی آپ کا عقل کام نہیں کرتا ہے؟ کس طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہو جیلوں کے اندر، اس کو بھی آپ سمجھیں گے کہ بس میں باہر آؤں گا تو کچھ کر لوں گا، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ میں کہتا ہوں بالفرض تم پاکستان کو پوری دنیا کی فلاحی ریاست بنا دو، سونے کے گھر ایک ایک بندے کے تم بنا دو، لیکن یاد رکھنا اگر ایمان عقیدے کی طرف نہیں آؤ گے، توحید کی طرف نہیں آؤ گے، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے، اور ہمیشہ کی آگ میں اتار دیے جاؤ گے۔ بتاؤ یہ بہتر ہے یا یہ کہ ایمان عقیدے کی بات کرو، توحید کی بات کرو، رد شرک کی بات کرو، ان مزاروں کو گراؤ، ان پیر و مریدی کو ختم کرو، تعویذ گڈے کو ختم کرو، جمہوریت کے نظام کو ختم کرو، واسطے وسیلے اور رکوع اور سجدے نہیں چلیں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کے، یہ شرک ہے، شرکانہ یہ عقیدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔